الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکہ مالک انس و جاں انیس الغریبین مراد المشتاقین رحمت للعالمین بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں. محبت سے درود پاک پڑھیں. آقا سے جس کو جتنی محبت ہے، نبی سے جس کو جتنا عشق ہے، اتنے عشق کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اپنے مدینے کے تاجدار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر نے کہا ہے سلامی جا بجا ارض و سما دیں، سلامی جا بجا ارض و سما دیں، مہو خورشید پیشانی جھکا دیں، تیرے خدام اے صدر شریعت جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دیں، جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دیں. الحمدللہ جلسہ ایک ہے مگر جلسے میں الحمدللہ دو کام ہو رہے ہیں. ایک کام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا جو فرمان کو فروغ دینے کا کام یعنی تعلیم کی ترقی کا بھی کام الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عید میلاد النبی سے منسوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ غوثیہ رضویہ جو چمن ہے علامہ افتخار
افتخار حسین رضوی صاحب کا، جو ان کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ آج الحمدللہ انہی کے ادارے سے فارغ ہونے والے 2 حفاظ کرام کے سروں پر جشن دستار حفظ سجائی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ پرکیف منظر بھی آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ شاعر نے کہا ہے ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کہنا ہے میرے سرکار جب آئے، ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، اور جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے، جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ کافی تعداد میں میری نظروں کے سامنے مجمع موجود ہے۔ قاری انور علی صاحب قبلہ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، تمام اہل منبر کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ حضرات میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے اللہ نے جس کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ جو اللہ کے گھر کا جس نے طواف کیا ہوگا، کوئی حج بیت اللہ کر کے تشریف لے کر کے آیا ہوگا، کوئی اللہ عز و جل کے خانے کعبہ کا عمرہ کر کے تشریف لے کر کے اپنے گھر کو آیا ہوگا۔ مگر یاد رکھیے جیسے ہی ہم اور آپ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد جب عمرہ کرنے والا جب سعی کرنے کے لیے مسعی کی طرف جاتا ہے، سعی کی طرف کو جایا کرتا ہے، سعی کے بعد ایک باب ہے جس کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس باب السلام سے جب آپ نکلیں گے تو سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک اور مطہر جگہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ جس جگہ پر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی جائے پیدائش آپ کو نظر آئے گی باب السلام سے نکل کر کے جب آپ جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، کیا کہا جائے وہاں کی حکومت کے بارے میں جس نے میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت کی جگہ کو چھپا لیا ہے، اور چھپانے کے بعد ایک عمارت اس کو اس کے جو ہے پاس میں بنا دی ہے اور اس کا نام رکھ دیا ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ یعنی مکہ مکرمہ کی لائبریری، جس جگہ پر آمینہ کے لال کی پیدائش ہوئی، جس زمین کے حصے پر مدینے کے تاجدار نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے قدموں سے اس زمین کو پاک اور صاف فرمایا تھا، جس زمین کے حصے نے آمینہ کے لال کے قدموں کو چوما تھا، اللہ اکبر، اس جگہ پر آج لائبریری بنا دی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا چلتا ہوں، جب میرے آقا مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ہم اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں، علماء کرام کی زبانی سنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی، دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا، صبح و سویرے کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، صبح نمودار ہو رہی تھی، ایسے عالم میں آمینہ کے لال تشریف لے کر کے آئے ہیں تاکہ رات جاتے جاتے مدینے کے تاجدار کا دیدار کرتی چلی جائے اور صبح نکلتے نکلتے آمینہ کے لال کے رخ انور کا دیدار کر لے۔ سبحان اللہ، ایسے عالم میں مکہ کے لوگوں کا دستور تھا، جو موحد کہلایا کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اپنے معمول اور اپنی عادت کے مطابق آج بھی وہ خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر اب تک جب آیا کرتے تھے تو خانے کعبہ کی جو عمارت ہے اس کو سیدھا پایا کرتے تھے، اس کا جھکاؤ اور میلان کسی طرف نہیں ہوا کرتا تھا، مگر آج یہ کیسی صبح نمودار ہوئی ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، آج یہ کیسی صبح نمودار ہوئی ہے، مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں۔ جب سرداران مکہ خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ خانے کعبہ متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف کو جھکا ہوا ہے، آپس میں چرچا کرنا شروع کر دیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خانے کعبہ زمین کی طرف کو آ جائے گا۔ آج خانے کعبہ اتنا جھکا ہوا کیوں ہے؟ لوگوں نے خانے کعبہ کے در و دیوار کو دیکھنا شروع کیا، کہیں پر خانے کعبہ کی دیواروں میں کوئی درار تو نہیں ہے، اس نتیجے پر پہنچے خانے کعبہ بالکل سلامت ہے، اس کے در و دیوار میں کوئی درار پیدا نہیں ہوئی ہے، تو لوگوں نے چرچا کرنا شروع کر دیا، آخر آج خانے کعبہ اتنا زیادہ جھکا ہوا کیوں ہے؟ جس طرف کو حضرت عبد المطلب کا مکان ہے اس طرف کو خانے کعبہ جھکا ہوا کیوں ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا، او لوگوں تم کو پتا نہیں ہے، آج دنیا کے اندر کعبے کے کعبہ اللہ کے آخری پیغمبر کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، آمینہ کے لال میں چاند سے زیادہ حسین و جمیل بچہ
بچہ پیدا ہو چکا ہے، جناب عبد المطلب کے گھر میں ان کا پوتا آ چکا ہے۔ آج خانہ کعبہ جھکا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ جھک جھک کر کے اللہ کے نبی کو سلام کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھ کو کعبہ بنانے والے اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، مسلک اعلی حضرت علامہ افتخار حسین صاحب قبلہ، مفتی آفتاب رضا منظری، حضرت علامہ قاری صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں آج کے ہمارے چیف گیسٹ خطیب خصوصی مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد صاحب قبلہ رضوی جوکھن پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹھ جائیں حضرت، ماشاءاللہ سبحان اور رضوان کا، جن کے ساتھ خصوصی فیضان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ مجوزہ عربی یونیورسٹی الجامعۃ القادریہ لچھا بریلی شریف کی شکل میں جو اس کا احسان پوری دنیا سنیت پر رہے گا الحمدللہ، اس الجامعۃ القادریہ سے فارغ ہونے والے بڑے بڑے علماء ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں دین متین کی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ بڑے بڑے مناظرے حضرت نے کیے ہیں، اور جب مناظرہ کرتے ہیں تو آپ حضرت کے مناظرے یوٹیوب وغیرہ پر آپ دیکھیے، علم کے وہ جوہر لٹایا کرتے ہیں، دلائل سے ایسا مزین اپنی بات کو کیا کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے دم بخود رہ جایا کرتا ہے الحمدللہ۔ حضرت میرے استاذ بھی ہیں، الجامعۃ القادریہ کا فیضان ادھر بھی جاری ہے، اور میں مانتا ہوں ہندوستان بھر میں جتنے علماء ہیں بہت سی تعداد میں ان کے ساتھ الجامعۃ القادریہ کا احسان اور وہاں کا فیضان موجود ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا بھرپور بیان سننا ہے، لیکن میں جو بیان کر رہا تھا ذرا اس کو سنیے۔ شاعر نے کہا ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے۔ اب ذرا یہی زبان امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت ایمان و عرفان کی چٹان سنیت کی جان اہل سنت کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبان میں ہم سنتے ہیں تو بریلی کے تاجدار عشق و مستی میں جھوم کر کے کہا کرتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ بے شک، بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ سبحان حضرت اللہ۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ جانتا ہے اگر میرے کعبہ ہے تو آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم ہے سبحان اللہ۔ کعبے کو پتا ہے کہ اس کو پاک کرنے والے اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ کعبہ سلام کر رہا ہے، جھک جھک کر کے آمینہ کے لال کو سلام کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ وقت بڑا پیارا ہے، بڑا حسین منظر ہے، مکہ کے در و دیوار میرے مصطفیٰ کریم کی آمد سے مہک رہے ہیں۔ اللہ اللہ، فضائیں معطر ہیں، ہوائیں معطر ہیں۔ سرداران مکہ نے جب چرچا کرنا شروع کیا تو جواب ملا حضرت عبد المطلب کے گھر میں ان کا پوتا پیدا ہو چکا ہے سبحان اللہ۔ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ شاعر آگے کہتا ہے اندھیرا کفر کا چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر، ہوا ظلمت کا منہ کالا میرے سرکار جب آئے، اور لگاتے ہیں شہے ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے، لگاتے ہیں شہے ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے۔ کیوں؟ نسب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے، نسب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے۔ وہ لاغر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی، وہ لاغر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی، قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے، قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا انداز نرالا ہے۔ حضور آئے ہیں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے سراپا پے کرے حسن و جمال بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا ایسا حسن کا پیکر بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں کہ جس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن سے یہ کائنات عالم جگمگا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر کی صدیق، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی صداقت میرے مصطفیٰ کریم کے نور
پاک سے جگمگائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے جگمگائی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت آمینہ کے لال کے قدموں کی برکت سے جگمگائی ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شجاعت و بہادری مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے قدموں کے برکت سے جو ہے دنیا کے اندر رونما ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے چلے حضرت امام حسن حسین کی شہادت میرے نبی کے نور پاک سے جگمگائی ہے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی ولایت و کرامت آمینہ کے لال کے نور پاک سے جگمگائی ہے۔ اور آگے چلے غریب نواز کی کرامت ہندوستان کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے جگمگائی ہے۔ اور آگے چلے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کی مجددیت مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے جگمگائی ہے۔ بلکہ مجھے تو یوں کہہ لینے دیا جائے کہ اب تک جتنے بھی جگمگائے ہیں وہ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، اور قیامت تک جتنے چمکتے رہیں گے آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہوگا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت تو یوں فرمایا کرتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان محترم، حضور پاک علیہ السلام کے بچپن کی باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے معجزے رونما ہوئے کہ انسان دیکھنے کے بعد اس کی عقل حیران رہ جایا کرتی ہے۔ مکہ کے اندر دستور تھا کہ دائیاں آیا کرتی تھیں مکہ کی سرزمین پر اور بچوں کو لے کر کے جایا کرتی تھیں پرورش کرنے کے لیے۔ معمول کے مطابق قبیلہ سعد سے حضرت دائی حلیمہ اور ان کے خاندان کی کچھ اور عورتیں بھی اس سال آئی ہیں، جس سال میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ مگر حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کی اونٹنی جس پر وہ سوار تھیں بڑی کمزور تھی، اللہ اکبر، راستے میں چلنے سے بڑی عاجز اور قاصر رہ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتے چلتے مکہ میں پہنچی۔ آپ کے ساتھ کی جتنی بھی خواتین تھیں، دائیاں تھیں، وہ مکہ شریف میں پہلے آ چکی تھی۔ آخر میں حضرت دائی حلیمہ پہنچی ہیں۔ عزیزان محترم، مکہ کے اندر جتنی دائیاں آئی ہیں انہوں نے بچوں کو لے لیا ہے، مگر میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں اپنی امی جان کے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ سب سے آخر میں آئیں۔ دائیاں آتی تھیں مگر میرے آقا کسی کو نظر اٹھا کر کے دیکھا نہیں کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کرتے تھے۔ آخر میں جب حضرت دائی حلیمہ آئی ہیں تو جب میرے آقا علیہ السلام کے رخ مبارک کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ کریم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آمینہ کے لال مسکرانے لگے۔ اور یاد رکھیں اے نبی کے غلاموں، جب مدینے کے تاجدار مسکرایا کرتے ہیں تو سمجھو بگڑا ہوا مقدر سور جایا کرتا ہے۔ جب مدینے کے تاجدار مسکرا جایا کرتے ہیں تو انسان جو رو رہا تھا وہ روتا نہیں ہے بلکہ اس کا رونا خوشیوں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے ہیں، بزبان حال ارشاد فرمایا، اے امی جان، اے دائی حلیمہ سعدیہ، آپ سب سے آخر میں مکہ کی سرزمین پر آئی ہیں تو کیا ہوا؟ میں بھی تو اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں جو دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک میرے نور پاک کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا مگر سب سے آخر میں بھیجا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، تمام رسولوں کا امام بنا کر کے مجھ کو سب سے آخر میں اللہ نے مبعوث فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان محترم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ عزیزان محترم، اس نور سے مراد مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آمینہ کے لال دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ کا نور بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، انا من نور اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی کا نور ہوں، وکل الخلائق من نوری، اور تمام کائنات
کائنات تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے. دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں تو صرف عام بشر بن کر کے نہیں بلکہ نوری بشر بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں. جب لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو معاذ اللہ رب العالمین ان کا عقیدہ بگڑ گیا. کوئی کہنے لگا جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کہنے لگے معاذ اللہ رب العالمین نبی تو ہماری طرح ہے. نبی کا ادب و احترام تو ایسے کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کی جایا کرتی ہے. کہنے لگے نبی ہماری طرح. میں نے کہا بتاؤ نبی تمہاری طرح کیسے؟ کہنے لگے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. میں نے کہا ارے نادان، قرآن میں اللہ نے اس لیے فرمایا ہے تاکہ تم اللہ عز و جل کے پیارے نبی کو خدا کی برابر نہ سمجھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. تو پتا چلا آقا دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے بشر کے لقب سے بھی یاد فرمایا ہے اور نور کے لفظ سے بھی یاد فرمایا ہے. پتا چلا نہ میرے آقا خالی نور ہے، پتا چلا نہ میرے آقا خالی بشر ہے بلکہ بشر بن کر کے آئے تو ہے مگر عام بشر نہیں بلکہ نوری بشر بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، اعلیٰ حضرت یوتھ بریگیڈ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد. الحمدللہ بڑے جذبے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں. اسی انداز میں استاذ العلماء، سلطان المناظرین، مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ جوکن پوری جو کرسی خطابت پر تشریف رکھتے ہیں، حضرت کا جب بیان ہوگا تو اسی انداز میں اسی بیداری اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے. ایک میں حدیث پاک بیان کروں. مدرسے کے الحمدللہ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے 2 طلبہ کی دستار حفظ بھی ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حضرت محترم مشکات شریف کی حدیث پاک ہے ان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشکات شریف کتاب العلم کی حدیث پاک ہے. حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد کے اندر صحابی رسول حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں. دیکھیں اللہ نے ان علماء کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. مدرسے میں پڑھنے والے ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو جو طالب علم کہلاتے ہیں، اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند فرمایا ہے. آج ہم عالم دین کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر یاد رکھیے اگر آپ نے ان کی حقیقت کو جان لیا، ان کی حقیقت کو پہچان لیا تو میرا ایقان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ کبھی بھی آپ ان کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ان کے قدموں میں جو جوتیاں پہنتے ہیں یہ علماء، کہ ان علماء کی قدموں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج بن جائیں. اللہ نے کیا شان، کیا مقام اور مرتبہ ایسے جید علماء کو عطا فرمایا ہے. حضرت کثیر ابن قیس سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں میں حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آنے والا ایک شخص آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا ابا درداء انی جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، اے ابو دردہ میں تمہاری بارگاہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف من مدینہ نہیں کہا بلکہ کہتے ہیں من مدینۃ الرسول، حضور کے شہر مدینہ سے آ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، وہی شہر مدینہ جب نبی کا غلام نمازیں ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ادا کرتا ہے، عزیزان محترم قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، نمازیں ادا کرنے کے بعد جب اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاتا ہے، اپنے لیے کچھ مانگے نہ مانگے، اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگے نہ مانگے، گھر بار کے لیے مانگے نہ مانگے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کا وفادار ہے، دل میں عشق مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ انگڑائیاں لے رہی ہے، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاتا ہے، قسم خدا کی اس کی زبان پر یہ صدائیں ضرور ہوا کرتی ہیں، یہ دعائیں ضرور ہوا کرتی ہیں، مولا میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے گھر بار کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس میری تمنا میری آرزو یہ ہے، اے خالق کائنات جب تک تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، اے مولا مجھے جیتے جی اپنے پیارے نبی کے شہر مدینہ کا دیدار کرا دے۔ شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ کہنے لگے اے ابو دردہ، اے صحابی رسول، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی عام شہر سے آنے والا مت سمجھنا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا نسبت سے ہر شے ممتاز ہوتی ہے، اپنی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ میں حضور کے شہر مدینہ سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اور آنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ کاروبار کرنا میرا مقصد نہیں ہے، تجارت کرنا میرا مقصد نہیں ہے، سامان تجارت کو بیع و فروخت کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں لے حدیث، صرف ایک حدیث کی وجہ سے میں نے تمہاری طرف سفر کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حضور سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں اس کی صحیح سند سننے کے لیے آپ کی بارگاہ میں شہر مدینہ سے آ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، علامہ افتخار حسین رضوی یہاں پر موجود ہیں، ان کا یہی مشن ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ کا یہی مشن زندگی بھر رہا، نہ انہوں نے دن دیکھا ہے، نہ انہوں نے رات دیکھی ہے، نہ انہوں نے سفر کی صعوبتیں دیکھی ہیں، جہاں جانا پڑا، جس طرف سفر کرنا پڑا، ہر اعتبار سے سفر کیا۔ بد مذہبوں سے مناظرے کی بات ہو، بد مذہبوں سے مسابقے کی بات ہو، بد مذہبوں کے سامنے چیلنج کی بات ہو، انہوں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا، اور جب میدان میں شیر رضویت بن کر کے آئے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب تک جو اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھ رہے تھے، علامہ صغیر احمد رضوی کا نام سنا ہے، سننے کے بعد میدان چھوڑتے ہوئے بھاگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، اعلیٰ حضرت یوتھ بریگیڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضور معذرت کے ساتھ تھوڑے سے بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، ایک حدیث میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین۔ علامہ افتخار حسین رضوی صاحب قبلہ یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میری ملت کے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کامیاب ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کا مستقبل روشن اور منور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو آنے والے وقت میں تمہارے بچوں کی کوئی بات سننے والا ہو تو اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے چلو، اپنے بچوں کو پڑھاتے چلو۔ آج کا ماحول اتنا خطرناک ہے، دہلی کی سرزمین پر آپ دیکھ لیجئے، ابھی وہ بچہ کہ جس نے اپنی جوانی میں قدم صحیح معنوں میں رکھا بھی نہیں ہے، قسم خدا کی وہ ذرا سارے بچے ہماری قوم کے نشے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بیئر کا نشہ کر رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کوئی شراب کا نشہ کر رہا ہے، کوئی نہ جانے دوسرا نشہ کر رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کیا یہی ہے تمہاری تعلیم و تربیت؟ میں کہا کرتا ہوں کیا یہی ہے تمہارے نبی کا پیغام؟ وہ پیغمبر اعظم، وہ ہادی برحق، وہ رسول محتشم جب دنیا کے اندر آئے ہیں، جب قرآن کریم کی اللہ عز و جل نے پہلی وحی اپنے نبی پہ، نبی آخر الزمان پر نازل فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت غار ہرا کے اندر موجود ہے، جبریل امین پیغام خداوندی لے کر کے آئے، اللہ عز و جل کا پیغام آ کر کے سنایا، قرآن کی وحی نازل ہونے لگی، حضرت جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں اقرا اے نبی پڑھو، اقرا اے نبی پڑھو۔ وہ بات بڑی لمبی ہے، بحث ہے، مگر قرآن کی جو پہلی آیت ہے
5 नाजिल हो रही हैं, उसमें पढ़ने का जिक्र आ रहा है। पता चलता है मेरे आका का सबसे पहला पैगाम ये है कि आप चाहें आधी रोटी खा ले मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा ले। आपको भूखा रहना पड़े तो रह लेना, आपको मेहनत और मजदूरी करनी पड़े तो कर लेना, आपको रक्षा भी अगर चलाना पड़े तो चला लेना। अपने बच्चों को जाहिल ना होने देना, अपने बच्चों को नशे का आदी ना बनाना। अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो फिर याद रखना जिस मैदान में जाएंगे कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुमको चीन जाना पड़े। मैंने आलम तसव्वुर में सोचा या रसूल अल्लाह, क्या मुल्क के चीन में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी? क्या मुल्क के चीन के अंदर डिग्रियां ज़्यादा मिला करती थी? अल्लाह अल्लाह, तो फिर जवाब मिला नहीं नहीं, डिग्रियों की बात नहीं है, यहाँ पर है सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करने की बात। अल्लाह अकबर, पैदल का ज़माना होता था, न हवाई जहाज़ का दौर था, न ट्रेनों का दौर था, न बसों का दौर था, न कारों का दौर था, न मोटरसाइकिलों का दौर था। लोग पैदल सफ़र किया करते थे। अगर अल्लाह ने किसी को वुसअत अता फरमाई है तो कोई न कोई जानवर उनकी सवारी बन जाया करता था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इल्म दीन मुस्तफ़ा, इल्म दीन की अहमियत बता देना चाहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब उसी इल्म की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ये हदीस पाक समाअत फरमाए। हजरत अबू दरदा की बारगाह में आने वाले शख्स आए और आने के बाद कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबी अबू दरदा, मैं आपकी बारगाह में सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ, जरा आप वो अपनी जबान से मुझे हदीस सुना दे। मुझे पता तो है वो हदीस है मगर आप रावी हैं, इसलिए मैं आपसे सुनने के लिए आया हूं आपकी ज़बान मुबारक से। हजरत अबू दरदा कहने लगे, तो सुनो सुनो, इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, ए कसीर, हजरत कसीर इब्न कैस बयान फरमाते हैं, हजरत अबू दरदा ने आने वाले से कहा, सुनो सुनो, मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना है, मन सलका तरीक़न, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो किसी रास्ते पर चलता है, ऐसा रास्ता यतलुबु फीही इल्मन, जिस रास्ते में इल्म दीन हासिल करना मकसद हो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ऐसे रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर चलना उसका मकसद ये हो कि मैं कुरान का हाफिज बनूंगा, कुरान का कारी बनूंगा, कुरान का आलिम बनूंगा, हदीसों को जानने वाला बन जाऊंगा, शरीयत मुस्तफ़ा की मुझको मारिफत हासिल होगी, फिक़्ह का मैं माहिर बन जाऊंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को आम करूंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैगाम को आम करूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर ऐसी नीयत लेकर के कोई भी इंसान, बच्चा हो के बड़ा हो, अपने घर से जब निकलता है वो दुनिया के आम रास्ते पर चलता है, वो दिल्ली की आम सड़कों पर तुमको चलता हुआ नजर आएगा, हिंदुस्तान की आम सड़कों पर तुमको चलता हुआ नजर आएगा, मगर ईमान और अकीदे को ताजा करो। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, तलबे इल्म में चलने वाला कोई भी बच्चा जब किसी रास्ते पर चलता है तो वो रास्ता आम नहीं होता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो जन्नत के रास्ते पर चलता है, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नति। और हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तालिबे इल्म की खुशनुदी की खातिर फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मी। मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमाए किराम की जो नूरानी जमात आपको दिख रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब न कोई नबी दुनिया में आएगा, न कोई रसूल दुनिया में आएगा। अल्लाह 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 ने जब अपने प्यारे नबी को दुनिया में भेजा तो कुरान में इरशाद फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर के आ गए, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, सबसे आखिरी नबी मेरे और आपके प्यारे नबी हैं। अल्लाह अकबर। फिर मैंने आलम तसव्वुर में सोचा, मौला तेरे नबी दुनिया में आए हैं, मेरे आका ने दुनिया में दीन इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, इस्लाम की शुआएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई, मगर ये इस्लाम क़यामत तक
کیسے چلے گا؟ پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ فرمائی ہے، اس تبلیغ کا مشن اگر کوئی آگے لے کر کے چلے گا تو وہ صوفیہ کی جماعت ہوگی، وہ اولیاء کی جماعت ہوگی، وہ علماء کی جماعت ہوگی۔ میرے آقا نے تو علماء کی جماعت کے بارے میں ارشاد فرما دیا، یہ علماء کرام کی جو جماعت ہے یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، وارث سبحان اللہ۔ اور وارث بھی کس چیز کے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کرام نے نہ اپنے دینار کا کسی کو وارث بنایا، نہ اپنے درہم کا کسی کو وارث بنایا، بلکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر انبیاء نے کسی چیز کا ان کو وارث بنایا ہے تو اپنی شریعت کے علم کا ان کو وارث بنایا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں اب جو قرآن و حدیث کو سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے سعادت مندی کے خزانے مل جایا کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام کی مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث پاک کنز العمال کی آخری بات میں بیان کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف هنا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت فقام مقام الانبیاء۔ اللہ اکبر، یار کیا شان ہے ان علماء کرام کی، کیا شان ہے مدرسے کے اندر رہ کر کے قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کی، اور کیا شان اور مقام اور مرتبہ ہے مدرسوں کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں قرآن کو یاد کرنے والے مدرسوں کے طلباء کی۔ اللہ اکبر، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب صراط پر ایک عابد اور ایک عالم دونوں جمع ہو جائیں گے، ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ ہے۔ سنیے آخری بات میں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ حضرت ڈائریکٹ بیان فرمائیں گے۔ حضرات محترم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عابد اور ایک عالم دونوں جمع ہوں گے، عبادت گزار بندے سے کہا جائے گا اے میرے بندے تو نے راتوں کی جو ہے طوالت میں، سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں تو نے میری بڑی عبادتیں کی ہیں، آج میں تجھے انعام عطا فرماتا ہوں کہ جا تو جنت میں چلا جا وتنعم بعبادتک، اور جو تو نے عبادتیں کی ہیں اپنی عبادت کے بدلے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جا۔ ایک عبادت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مگر باری آئے گی علم دین مصطفیٰ کے ایک عالم کی، سبحان اللہ، ایک عالم دین کی، عالم بعمل کی، ایک قاری قرآن کی۔ جب ایک عالم دین کی بات آئے گی، اس کا نمبر آئے گا، اس سے کہا جائے گا قف ہونا، یہیں پر ٹھہر جا، ابھی تجھے جنت میں جانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہوگا قف ہونا واشفع لمن احببت، اور علماء سے کہا جائے گا اے عالمو تم نے دنیا میں بڑی محنتیں کی ہیں، واشفع لمن احببت، آج تم جس کی چاہو سفارش کرو، آج تم جس کی بھی سفارش کرو گے تمہاری سفارشوں کو قبول کر لیا جائے گا اور ان کو تمہارے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آئیں گے علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، لوگ آئیں گے دوڑتے ہوئے علامہ افتخار حسین رضوی کی بارگاہ میں کہ حضرت آپ کو معلوم ہے نا ہم نے آپ کے مدرسے کے لیے چندہ دیا تھا، حضرت آپ کو معلوم ہے نا آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہم نے آپ کو پانی بھر کر کے دیا تھا۔ یہ علماء کرام کی نورانی جماعت ہے، قسم خدا کی یہ اپنے چہرے کو تمہاری طرف سے پھیریں گے نہیں، جس طریقے سے آج تم ان کو دیکھ کر کے بچ کر کے نکل جایا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو علامہ صغیر صاحب قبلہ، مولانا افتخار حسین رضوی صاحب قبلہ مدرسے کے لیے چندہ کرنا شروع کر دے۔ یہ بڑے بڑے امیر اپنے آپ کو جو کہلاتے ہیں نظریں بچا کر کے نکل جایا کرتے ہیں، قسم خدا کی یہ علماء کی شان ہوگی، یہ میدان محشر میں تم سے نظریں نہ چرائیں گے، بلکہ اگر ایک مرتبہ بھی تم نے ان کے دست و بازو کو مضبوط کیا ہوگا اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ان کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، اللہ کی رحمتیں جھوم کر کے برسیں گی، فرمان ہوگا جتنے لوگوں کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء کی شان ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کم علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی خامی کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا معاف عطا فرمائے۔ تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔